بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اختر عباس کا اسلام پہنچے. یہ ہماری زندگی میں ایک نیا لفظ ہے جو پچھلی چند سالوں سے آیا ہے. جب یہ لفظ پہلی دفعہ میں نے سنا تو میرے اندر کوئی کیوریوسٹی نہیں تھی، سو میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی. پھر یہ لفظ اخباروں میں آنے لگا، پھر یہ ٹی وی پہ آنے لگا، پھر یہ فلموں میں آنے لگا، اور بالآخر یہ اتنا معروف ہوا کہ مختلف ملکوں میں اس لفظ کا بار بار تذکرہ ہونے لگا، اور بعض جگہ قانون سازی بھی ہوئی، ان کو شادی کی اجازت مل گئی. جس طور پہ ایک برا لفظ ہمارے ہاں گیز کا بولا جاتا ہے مردوں کے لیے، اسی طور پہ لڑکیوں کے لیے ایک برا لفظ جو نیا انٹروڈیوس ہوا وہ لیسبین ہے. اس لفظ کی ہم تاریخ میں نہیں جاتے، پر یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں در آیا ہے. جب خطرہ اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچ جائے، جہاں اپنے پیارے اس کا نشانہ بننے لگ جائیں، تو وہاں ہمیشہ دہلیز کے اوپر دیواریں اور اس کے اوپر تاریں لگانی چاہیے. جب یہ ہاسٹلوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں سے ہوتا ہوا اب اسکول کی بچیوں تک پہنچا، اس کا آغاز بہت آسان ہوتا ہے. ایک لڑکی دوسری کو اس کی دوست بنتی ہے، آئی لو یو کہتی ہے، پھر کارڈ بھیجنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کی اتنی تعریف ہوتی ہے کہ اسے کہتے کہ تیرے بنا میں جی نہیں سکتی، اور تیرے بنا میں جینے کا تصور نہیں کر سکتی. پھر صبح فون اور شام فون، پھر خط، پھر قربت، یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. اور پہلے عام طور پہ یہ صرف سنی سنائی تھی، اب چونکہ اتنے زیادہ کیسز آنے لگے ہیں، اور خاص طور پہ جن بچیوں کی، بہت عزت دار گھروں کی بچیوں کی جب شادیاں ہونے لگتی ہیں 22-23 سال کی عمر میں، اور وہ ہیبیچول ہوتی ہیں، اور آپ کے سامنے وہ بیٹھی ہوں اور آنکھیں جھکا کے، اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوں، اور وہ بتا رہی ہوں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا اور کیسے وہ شکار ہوئی. یعنی ان کو شکار کرنے والی لڑکیاں عام طور پہ مردوں کی طرح ہی چالاک اور دھوکے باز ہوتی ہیں، اور باقاعدہ وہ پلان کر کے دھوکہ دے کے ان کو ون کرتی ہیں، ان کے خوبصورتی کی تعریف کر کے، ان کے جسم کی تعریف کر کے، ان کے حسن کی تعریف کر کے، اور یوں ان کو اپنے قریب کرتی ہیں اور دنیا سے پھر دور کر دیتی ہیں. ابھی یہ جو بہت زیادہ حساس معاملہ ہے کہ جتنے لوگوں کی بچیاں ہاسٹلز میں پڑھتی ہیں، انہیں اس پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، خبر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہاں یہ وبا اتنی تیزی سے پھیلی ہے، کیونکہ وہاں عام طور پہ اس سے بچانے والا، یعنی جن کو علم ہوتا ہے وہ اس پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور جن کو خبر ہوتی ہے. لاہور میں سب سے پہلے ایک بہت ہی مہربان وائس چانسلر تھی خواتین یونیورسٹی کی، جس نے پہلی دفعہ اپنے کچھ ٹیچرز کے ذمہ لگایا کہ وہ مختلف گراؤنڈز میں جہاں دوپٹہ یا چادر لے کے لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھیں دور کسی ایک نکر میں، کسی درخت کے نیچے، تو وہ باقاعدہ سٹک لے کے جاتی تھی اور دوپٹہ اٹھاتی تھی اور ان کو فزیکلی کوئی سٹک بھی لگاتی تھی. ایسے بعض کیسز انہوں نے نکالے بھی. اچھا، سب جو پرنسپلز ہیں، جو وائس چانسلرز ہیں، وہ اتنی بولڈ نہیں ہوتی، وہ اتنی ماں جیسی بھی نہیں ہوتی. وہ عام طور پہ اپنی نوکری کر رہی ہوتی ہیں اور نوکری کے دن پورے کرتے ہیں. جب تک آپ کے اندر آگ نہ لگے، دوسرے کے بچوں کو اپنی بیٹی نہ سمجھیں، اس کے بارے میں خود سے آپ فیل نہ کریں، تو تب تک آپ اس کو بچانے کا دیکھیں. جب آگ لگی ہو سامنے، تو جس کے اندر جذبہ ہوگا، جس کے اندر حوصلہ ہوگا، ہمت ہوگی، جرت ہوگی، وہی آگے بڑھے گا. چاہے وہ کسی کو فون کر کے بلائے آگ بجھانے کے لیے، چاہے وہ بجلی کا جا کے سوئچ آف کرے جہاں سے آگ لگی ہوتی ہے، چاہے وہ خود ہمت کر کے اندر کود جائے اور جا کے جلنے والوں کو اٹھا کے باہر لے آئے. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کیسے ہو. ابھی حال ہی میں جو بہت تکلیف دہ کیس مجھ تک پہنچا ہے، میں آپ کو بتاتے ہوئے لٹرلی ریلیکٹنٹ ہوں، پر یہ تیسرا کیس ہے، اور اس کا تعلق یونیورسٹی ایجوکیشن سے ہے. وہ بچی 22 یا 23 سال کی ہے، بہت دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی، جہاں نماز اور روزہ ایک عام ان کی زندگی کا حصہ ہے، جہاں اللہ رسول ان کی زندگی کا حصہ ہے، جہاں بچیوں کو بڑا بننے کے لیے ان کی یوں سمجھیں کہ صلاحیت، ان کی خوبیاں ان کو برآور کرایا جاتا ہے، ان پہ توجہ دی جاتی ہے، اچھی جگہ پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، خرچ ان پہ کیا جاتا ہے. یہ بچی بھی ایک اچھی یونیورسٹی میں پہنچی، اور چند ماہ کے بعد ہی اس کی ایک ٹیچر نے اس کی اسائنمنٹ کی تعریف کی، اور اتنی تعریف کی کہ سب کے سامنے ایک دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر اس نے اس کی اسائنمنٹس میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیا، پھر اس نے اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا، اور ہولے ہولے
اس کی جیسے دوستوں کی طرح ساتھ کھانے پہ لے جاتی, ساتھ دونوں کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, اپنے آفس میں بلانا شروع کر دیا. That girl felt elevated کہ ایک میری ٹیچر, and she is one of the best teacher in the campus, جو پڑھنے میں بہت اچھی ہے, جس کی باہر سے اورینٹیشن ہے, باہر سے پڑھ کے آئی ہے, she is good looking, she is active اور انرجیٹک ہے. تو ظاہر جو انرجیٹک ہوتا ہے وہ لوگوں کو انرجائز بھی کرتا ہے. بات یہاں تک نہیں رکی, پھر ایک دن اچانک وہ گزرتے گزرتے ان کے گھر پہنچی. وہ she was so کلیور کہ اس نے اس کا ڈیٹا نکالا, وہاں سے اس کا ایڈریس دیکھا, وہاں پہنچی اور جاتے ہوئے کچھ بیکری کا آئٹمس بھی لے کے گئی. پھر اس نے اس کی والدہ سے, اس کی بہن سے بھی ہیلو ہائی کر لیا, اور پھر آف اینڈ آن گزرتے ہوئے وہاں سے رکنے لگی. اور رک کے وہ کوئی اور بات نہیں کرتی تھی, صرف اس کی تعلیم کے بارے میں کہ فلاں چیز کو میں تمہیں یوں ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں, یوں ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں. پھر ایک روز اس نے کہا کہ میرا گھر بھی تو اسی علاقے میں ہے, میں گزرتے ہوئے تمہیں پک کر لیا کروں گی. اور تب اس نے اس کو پک کرنا شروع کیا. صرف یہاں تک بات نہیں رہی, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ ڈراپ کرنے کے بعد وہ صرف فرمائش کرتی کہ تم اپنے بالوں کو یوں کھلے کرو اور یوں وہ فلاں سوٹ پہنو اور اوپر ٹیرس پہ کھڑے ہو, اور نیچے سے وہ گاڑی میں سے ویو کرتی. پھر اس نے ایگزام کے قریب, جب سیمسٹر کے ایگزام ہوئے, تو اسے اپنے گھر بلانا شروع کیا. اس کی والدہ نے تھوڑا ریزسٹ کیا تو اس نے آ کے قائل کیا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, میں اس کو ٹیوشن دوں گی اور فری آف کاسٹ دوں گی. اور اس دوران پھر اس کا تعلق, فزیکلی تعلق اس سے بننا شروع ہوا. یہ جو فزیکل تعلق جس کے بارے میں آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن آپ سوچئے کہ یہ ڈس آرڈر ہے, یہ ایک ایسا تخریبی عنصر ہے کہ جو اس لڑکی جو فائل ہے اس کو بھی برباد کرتا ہے, اور جو مفعول ہے اس کو بھی برباد کرتا ہے. دے بیہیو لائک اے کپل. اور اس لڑکی نے بتایا کہ سم ٹائم وہ رات کو مجھے باقاعدہ دلہن بناتی تھی, پورا میرا میک اپ کرتی, مجھے سجاتی بناتی. خواتین حضرات, مردوں میں بھی یہ ڈس آرڈر رہا. ایک تاریخ میں نے اشفاق صاحب کی کتاب سفر در سفر میں اس کا پورا واقعہ لکھا, وہ میں نے پڑھا. پھر جو دلی کتاب ہے اس کی خشونت سنگھ کی, اس نے اس کا پورا تذکرہ کیا. یہ علادین مبارک کے اس کے بارے میں ہے کہ وہ بدبخت اتنا ڈس آرڈر تھا کہ اس نے اپنے ایک غلام سے جو ہندو تھا اس کے ساتھ وہ روزانہ ایک دن شادی کرتا, دلہا بنتا, اگلے روز اس کی دلہن بنتا. اور وہ اس کا اتنا نکچڑا تھا کہ اس نے پھر اپنے سارے قبیلے کے لوگوں کو اس محل میں ملازم رکھا. اور ایک روز جب وہ دونوں بھاگ رہے تھے کوریڈور میں, رات گئے ننگے, تو وہ غلاموں نے اس کو قتل کیا, اس کا سر باہر پھینکا. اور پھر اس نے, وہ جو غلام تھا جو ہندو, جو اس کا مفعول تھا, پھر وہ بادشاہ بنا. اور اس نے بادشاہ بن کے جو پہلا کام کیا, اس نے کہا کہ قرآن پاک جتنے پڑھے ہیں ان کو سب کو لا کے سیٹوں کے طور پہ رکھو, باقی لوگ اس کے اوپر بیٹھتے. وہ سم ٹائم دربار میں ننگا ہو جاتا, یورن کر دیتا. اور اس کے عہد میں وہ 2-2.5 سال کا اس کا عہد ہے, ذلت سے بھرا ہوا, کہ اس عہد کے جتنے لوگ تھے, جو اہم لوگ تھے, نیک لوگ تھے, ہولی اس نے سارے مار دیے. اور پھر اپنے انتخاب کے لوگ اس کے دربار میں بھر گئے. پھر بہت 2-2.5 سال کے بعد ایک قریبی حکمران کو بلایا گیا, اس نے آ کے اس کو مارا. اور پھر وہاں یہ تاریخ کا جو صفحہ پلٹا. یہ جو اب نارمیلٹی ہے پہلے تو کہیں کہیں ہوتی تھی, پر اب اس عہد میں آ کے جو بہت بڑھ گئی. اس کی بہت بڑی وجہ بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ فیس بک ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یوٹیوب ہے, اس کی بہت بڑی وجہ ہاسٹلوں میں اکٹھے رہنا جہاں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوتا. ایک کمرے میں 2-2, 3-3 جو وہاں کی وارڈنز ہیں, جہاں کی سپرنٹینڈنٹ ہے, وہ جسٹ کلرک ہیں, ملازم ہیں, ان کا سوائے تنخواہیں لینے کے کوئی اور کام نہیں ہے. بچیوں کی کردار سازی میں, بچیوں کی خیال میں, ان کی دیکھ ریکھ میں کوئی رتی برابر بھی ان کا, شاید کہیں کوئی اللہ کی بندی ایسی کو نکل آئے, اچھا کو دانا, جو ان کو اپنی بیٹیاں سمجھتا ہو, جو ان کی تربیت کرتا ہو. اچھا, یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ بری چیزیں نہیں کرتے تو دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو انسان کے اندر ایک شر جو ہے انگیخت ہوتی ہے, آپ کا کرنے کو جی چاہتا ہے. اور اگر آپ کو وہ موقع مل جائے تو ظاہر آپ وہ کر گزرو گے. اس ٹیچر کے بارے میں پتہ چلا کہ شی از ہیبیچول. وہ اس سے پہلے بھی کتنی ہی بچیوں کی زندگی برباد کر چکی ہے. ایسے ہی کچھ کیسز میرے پاس اسلام آباد سے آئے. یہ جتنی بچیاں برباد ہوتی ہیں ٹیچروں کے ہاتھوں یا اپنی دوستوں کے ہاتھوں
یا ان لڑکیوں کے ہاتھوں کہ جو اپنی سیکسول ایکسیس اور ایب نارمیلٹی کی وجہ سے اس طرز عمل میں آ جاتی ہیں. خود تو ساری عمر وہ نارمل زندگی بسر نہیں کر سکتی، پر ساتھ کتنی ہی زندگیاں برباد کر جاتی ہیں. اپنی بچیوں کی معمولات میں تھوڑا سا فرق بھی آنے لگے، اپنے بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کے، اور کسی لڑکی جو ان سے بڑی عمر کی ہو، جو ان جیسی ہو، بالکل اگر وہ ان کی عاشق بن کے بیہیو کرنے لگے تو سوچئے کہ یہ خطرے کا معاملہ ہے. فوراً ان کے بارے میں دیکھیں، ماں کو سب سے پہلے پتہ چلنا چاہیے، یا اس کی قریبی بہن کو یا کسی دوست کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اس وقت اپنے ڈگر سے ہٹ رہی ہے، اپنے ٹریک سے اتر رہی ہے. کیونکہ اس کے بعد نہ تو آپ کا ایمان بچتا ہے، نہ اخلاق بچتا ہے، نہ کردار بچتا ہے. آپ ایک سیکس ورکر بن جاتے ہیں. اس کی جو رینج ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ چیزیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اس پہ بات کریں، پر ڈھکی چھپی بات زیادہ مناسب لگتی ہے. تھوڑا کہہ کے ایک اشارے میں اگر آپ تک بات پہنچ جائے. آپ تک بات پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تک پہنچے. آپ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو آپ کو دل دیا ہے، رب نے جو آپ کو آنکھیں دی ہیں، وہ کھل جائے، وہ آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے، اور آپ اپنے آس پاس دیکھنے لگ جاؤ، اپنی کولیگز کو، اپنے دوستوں کو، اپنی ایون ٹیچرز کو، اپنی جو شاگردوں کو، اپنے جو آپ کے یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، جس کا بھی آپ کو لگے کہ ڈس آرڈر میں ہے، ان کو کبھی نہیں بتاتے، ان کو کبھی نہیں اظہار کرتے کہ ہمیں تمہارا پتہ چل گیا ہے. ان کی ٹریٹمنٹ جب بھی ہوگی بے خبری میں ہوگی اور پیار سے ہوگی. جیسے آپ کسی کو ایون سگریٹ نہیں چھڑوا سکتے اگر یہ کہہ کے کہ میں نے تمہاری سگریٹ چھڑوانی ہے. اور خاص طور پہ جو سیکس ایب نارمیلٹیز ہیں اور جو نشے والی ایب نارمیلٹیز ہیں، اس میں آپ پیشنٹ کو ایون گھسیٹتے ہوئے لے آؤ کہ تمہاری ٹریٹمنٹ ہونی ہے تو نہیں ہو سکتی. ہاں، پھر وہ وقت آتا ہے جب یہ خود مان جاتی ہیں کہ اب ہمیں نقصان زیادہ ہو رہا ہے. آپ اندر سے آپ کی ایک ڈگنیٹی زیرو ہو جاتی ہے، سیلف رسپیکٹ زیرو ہو جاتی ہے. خود آپ اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ محسوس کرتے ہو کہ لیس دین اے ہیومن بینگ. تو پھر وقت آتا ہے جب وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو خواتین حضرات، میرا رب آپ پہ، آپ کے قریبی عزیزوں پہ، دوستوں پہ کبھی ایسا وقت نہ آئے، پر جن پہ آیا ہوا ہے پلیز ان کو ہیلپ دیم آؤٹ اور انہیں اس مشکل سے، اس دلدل سے نکالیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.